بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہا کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائیوں سے بھرا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ اور مقام ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہا نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں تو ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فالم ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالات میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالیٰ تابانی سے بدل دے گے اور حق تعالیٰ شانہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دے رہی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہا نے کہا حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، کیونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر
جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہا نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی سیاہی سفید میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ حسین چہرے والے حضور اسود راہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صادق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، اندازہ کیجئے، دیکھیے کہ اگر کچھ عرصے پہلے یہ چرواہا کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا دیا، اس لیے فرمایا اعتبار ہاتھ کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے اور یہ دعا کرتے رہتے کہ خدایا ہے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اس پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اتر آئے، اس لیے کہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص ہماری موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال و احوال اچھے ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا، فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اس کو دھوکے میں ڈالتی، اور ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا اور جنت میں جانے کا سوچتا رہتا۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بدعملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑا نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب رات کی 1/3 گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلی سور پھونک جائے گا تو ساتھ ہی دوسری سور بھی پھونک دی جائے گا۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری اور موت کی تیاری کے لیے عذاب اجر ضروری ہے۔ حقیقی سعادت مندی سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دارومدار کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوتی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تو رات کا وقت تھا۔ ہم ساری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے وقت ہمیں ایک چٹان نظر آئی۔ میں نے اس چٹان کے سائے میں ایک کپڑا بچھا دیا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرما لیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کی غرض سے تشریف فرمائے ہوئے اور میں نے وہاں پہرا دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ میں نے اسے دریافت کیا کہ اس کی بکریاں دودھ دیتی ہیں تو اس نے ایک بکری میرے حوالے کر دی، جس کے تھنوں کو صاف کر کے میں نے دودھ دھویا اور دودھ کا برتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہوئے دودھ پیا اور باقی مجھے دے دیا جو میں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ دودھ پینے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں سارقہ بن مالک نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں نے اسے دیکھ کر تو گھبرا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری ہی تلاش میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے ابو بکر رضی اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب سارق بن مالک ہمارے نزدیک پہنچا گیا تو میں نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے ابو بکر کیوں کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور بارگاہ خداوند میں عرض کیا، ہے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ سارق بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا، میں جانتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں تو میں انہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں انہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ سارقہ بن مالک گھوڑا نکلنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ اسے آمدنی کی ایک خاص روزانہ کی مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدنی دے دیا کرو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانے لے کر آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس میں سے ابھی ایک ہی لقمہ کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال کرتے تھے کہ یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آپ نے آج کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ارشاد فرمایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ زمانہ جہالت میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا۔ ان کا کوئی شخص بیمار تھا۔ میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا۔ انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو میرا ادھر سے گزر ہوا تو کیونکہ اس کے ہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے کچھ مجھے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر فرمایا، تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک کی میں کو کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضرین، میں سے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے
کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگا کر اس نے تھوڑی تھوڑی پی کر کہہ فرما رکھی تھی، حالانکہ وہ لقمہ نکل آیا۔ کسی کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کے ایک لقمے کی وجہ سے مشقت برداشت کی۔ جواب ارشاد فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈراؤ کہ اس لقمے کی وجہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا بے حد غالب تھا۔ کسی چڑیا کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میں تیری ہی طرح ایک پرندہ ہوتا تاکہ میں قیامت کے دن اعمال کے حساب تو بچ جاتا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک میرے اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔